आपको बताएं कि तुर्की की तारीख का अहम दिन है, ना सिर्फ तुर्की बल्कि इस्लामी दुनिया का अहम दिन है, क्योंकि 8 दहाई यानी 86 साल बाद आया सोफिया में नमाज जुमा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी इस वक्त वहां मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं अपनी मरकजी काबीना के हमरा। तो 86 बरस बाद ये अहम मौका आया है और इससे पहले रजब तैयब एर्दोगान जब यहाँ आए थे तो उन्होंने अपने हाथों से यहाँ पर मस्जिद की तख्तीब भी लगाई थी। ये मस्जिद का जो है मरकजी हॉल है जहाँ से अब वो अंदर दाखिल हो रहे हैं और इस्तांबुल की तारीख, तुर्की की तारीख, इस्लामी दुनिया की तारीख का बहुत ही अहम दिन है कि जहाँ पर 86 बरस बाद 8 दहाइयों बाद नमाज जुमा अदा की जा रही है। ना सिर्फ ये बल्कि हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कितना रश है वहाँ पे। रात से ही लोग वहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने यहाँ पर नमाज फजर की तैयारियाँ की, नमाज फजर भी अदा की है और बहुत कसीर तादाद में लोग यहाँ पे नमाज जुमा की अदाई के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल, तुर्की की तारीख का अहम तरीन दिन है और रजब तैयब एर्दोगान भी नमाज जुमा की अदायगी के लिए आया सोफिया पहुंच गए हैं और तुर्क पार्लिमान के अरकान भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस्तांबुल में वाक़ आया सोफिया में 8 दहाइयों बाद आज से बाजमात नमाज होगी और नमाज जुमे के इज्तिमा की तमाम तैयारियां भी मुकम्मल की जा चुकी हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी नमाज जुमा की अदायगी के लिए आया सोफिया पहुंच चुके हैं, इस वक्त मरकजी हॉल में मौजूद हैं और आज से बाकायदा 5 वक्त की नमाज आया सोफिया में अदा की जाएगी। तुर्क अदालत ने इस्तांबुल के तारीखी विरसे आया सोफिया की म्यूजियम की हैसियत खत्म की और मस्जिद में तब्दील करने का फैसला सुनाया और आज से यहाँ पर बाकायदा 5 वक्त की नमाज अदा की जाएगी और नमाज जुमा के इज्तिमा की तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी आया सोफिया पहुंच चुके हैं और यहाँ पर नमाज जुमा अदा करेंगे और काफी बड़ी तादाद है लोगों की भी और आया सोफिया के बाहर भी काफी रश है लोगों का। तकरीबन 86 बरस के तवील वक्फे के बाद बाज़ंतीनी दौर की अहम इमारत, दुनिया के अजीम तारीखी विरसे में से एक, यूनेस्को प्रोटेक्टेड आया सोफिया दोबारा इबादतगाह बन गई है और इसमें पढ़ी जाने वाली जुमे की पहली नमाज के हवाले से इस्तांबुल के शहरियों में काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है, बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। आपको ये भी बताएं साथ साथ कि रजब तैयब एर्दोगान जब यहाँ आए थे अपने हाथों उन्होंने यहाँ पर तख्ती लगाई थी। कुछ अगर आपको तारीख के हवाले से बताएं तो कॉन्स्टेंटिनोपल के जो बादशाह था उसके बेटे ने इसको तामीर कराया, जिसके बाद न सिर्फ इस इमारत में मुख्तलिफ इबादतगाहें बनती रहीं बल्कि इस इमारत ने कई जंगें भी देखी हैं, कई जलजले और कई कुदरती आफात भी इस इमारत ने सहे हैं और जिसके बाद जब ये मस्जिद थी सुल्तान के दौर में, सुल्तान महमद II के दौर में, उसके बाद तुर्क सदर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने उसको फिर म्यूजियम का दर्जा दिया था। लेकिन अब तारीखी फैसला रजब तैयब एर्दोगान तुर्क सदर उन्होंने किया है कि इसको दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट किया है और अब यहाँ पे नमाज जुमा जो है वो पढ़ी जाएगी। बिल्कुल, और तकरीबन 86 बरस के तवील वक्फे के बाद बाज़ंतीनी दौर की अहम इमारत और दुनिया के अजीम तारीखी विरसे में से एक आया सोफिया दोबारा इबादत की जगह बन गई है और इसमें पढ़ी जा रही जुम्मे की पहली नमाज के हवाले से इस्तांबुल के शहरियों में काफ़ी जोशो जज्बा पाया जाता है, तभी वो नमाज फजर से यहाँ पर मौजूद हैं ताकि वो पहली सफ़ों में खड़े हो सकें। आज बेशक तुर्की की तारीख का एक अहम दिन है, उम्मत मुस्लिमा की तारीख का एक अहम दिन है। इस्तांबुल की आया सोफिया मस्जिद में नमाज जुमे की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और तारीखी फैसले के बाद आज एक तारीखी दिन है। 86 बरस बाद आया सोफिया में नमाज जुमा अदा की जाएगी। तकरीबन 8 दहाइयों बाद इसको दोबारा इबादतगाह में तब्दील किया गया है और सदर रजब तैयब एर्दोगान खास तौर पर नमाज जुमा में शरीक हैं। जुमेरात को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस इमारत का दौरा किया था और इसे नमाज जुमा के लिए खोलने के हवाले से किए जाने वाले इंतजामात का जायजा भी लिया था। अब वो तमाम तर चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं और वो यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि जो नमाजियों की आमद का सिलसिला रात की शब से ही शुरू हो गया था। कई अफराद ने आया सोफिया के बाहर नस्ब जो हिफाजती बाड़ है उसके बाहर ही नमाज फजर अदा की थी और जुमे की सुबह से ही यानी आज सुबह से ही आया सोफिया के बाहर लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ये इस वक्त हम आपको जो मंजर दिखा रहे हैं और उसके ऊपर अगर आप देखें तो 6 ढालें बनी हुई हैं जिनमें अंदर वसी ये हॉल है, एक मुरब्बे की शक्ल का है और जो बीच का गुंबद है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जिस तरह तुर्की की ब्लू मॉस्क है उसी तरह का ये गुंबद।
وہ بھی اپنے آپ میں ایک مثال ہے. اور 4 جو کونے ہیں ان میں 6 ڈھال ہیں. آپ کے سامنے اس وقت جو ہے ایک ڈھال جو سب سے بڑی ہے اس پر اللہ لکھا ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اس پہ درج ہے. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا جو ہے وہ عمل شروع ہو چکا ہے اور جماعت کے لیے تمام تر افراد جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں, تیاریاں کی جا رہی ہیں. اور یہ بھی بتائیں کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان 2 گھنٹے کا ڈیفرنس ہے, یعنی کہ اگر اس وقت پاکستان میں 2:15 تو اس وقت وہاں پہ 12:15 ہو رہے ہیں. جو ٹائم دیا گیا ہے وہ وہاں پہ 3:15 کے قریب پاکستانی وقت کے مطابق یہ ہوگی. تو جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے, ایک بہت ہی سیاسی اور اس کا پس منظر بھی رہا ہے اور بہت ہی اس حوالے سے دنیا بھر میں مختلف آرا, مختلف ریاکشنز بھی آئے ہیں. لیکن اسلامی دنیا کے لیے, ترکی کے لیے ایک بہت ہی اہم دن ہے. 86 سال بعد آیا صوفیہ میں ایک بار پھر نماز جمعہ کی ادائیگی ہوگی. بالکل, اور آیا صوفیہ کو بہت خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا ہے. اس کی عمارت سے متعلق کچھ آپ کو بتائیں کہ آیا صوفیہ کے سامنے خوبصورت چمن ہے, اس کے بعد اس کا مرکزی دروازہ ہے اور دروازے کے دونوں اطراف وہ پتھر نصب ہیں جہاں پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں. اندر ایک وسیع ہال ہے جو مربع کی شکل کا ہے اور بیچ کے گنبد کا قطر 107 فیٹ اور چھت کی اونچائی 185 فیٹ ہے. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيء ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا صدق اللہ. ترکی اور امت مسلمہ کی تاریخ میں آج یہ ایک اہم دن ہے. 86 سال بعد آیا صوفیہ مسجد نماز کے لیے کھول دی گئی ہے اور آج نماز جمعہ ادا کی جائے گی اور ترک صدر رجب طیب اردوان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے, وہ بھی آج یہاں پر نماز جمعہ ادا کریں گے. اور ہمارے ایک پاکستانی شہری ہیں حماد جو کہ اس وقت آیا صوفیہ کے باہر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. حماد, بتائیے گا کہ آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آیا صوفیہ میں اور لوگوں میں کیسا جوش و جذبہ پایا جاتا ہے؟ تو ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں موجود جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے, اب دیکھ سکتے ہیں اگر مناظر دیکھیں تو کچھ لوگ یہاں پہ اپنے دفاتر سے فارغ ہو کے موجود ہیں. بہت سارے لوگ یہاں پہ رات سے پھر صبح سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور بہت ہی تاریخی اہمیت کی حامل یہ عمارت ہے. کبھی کلیسا اور کبھی مسجد, کبھی میوزیم اور اب ایک بار پھر
یہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجیں گی۔ آیا صوفیہ کہ جو سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ ہونے تک مسیحوں کا دوسرا مذہبی مرکز بنا رہا تھا، اور 5ویں صدی عیسوی سے مسیح دنیا اور 2 بڑی سلطنتوں میں کیونکہ تقسیم ہو گئی تھی، اس وجہ سے یہ دوبارہ مسلمانوں کے یہ پاس آئی، جس کے بعد اسے مسجد بنایا گیا، جس کے بعد کافی اس عمارت نے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گنبد اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کے خوبصورت گنبدوں میں سے ایک بتایا جاتا ہے، جس کے بعد یہ جو ڈھالے ہیں چاروں کونوں پہ، ایک پہ اللہ، دوسرے پہ محمد کا نام کندہ ہے، جس کے بعد چاروں خلفائے راشدین کا نام بھی ہے، اور یہ پہلے فلور پہ خواتین کے لیے بھی جو جگہ وقف ہے، کیونکہ یہاں پہ سلطان محمد کی جو بیگم تھی وہ یہاں پہ نماز ادا کرنے آیا کرتی تھی۔ خوبصورت یہ عمارت، اور یہاں پہ آپ کو آج بھی، جب یہ میوزیم تھا تو یہاں پہ آج بھی جو رومن آرکیٹیکچر، بائزنٹین آرکیٹیکچر کے یہاں پہ آپ کو آثار ملیں گے، جس کو نہ چھیڑنے کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا۔ ایک بار پھر آپ کو ہم یہ مناظر دکھا رہے ہیں، 86 سال بعد آیا صوفیہ سے اللہ اکبر کی صدا گونجے گی، نماز جمعہ کی ادائیگی کی تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ پوری کر لی گئی ہیں۔ ڈاکٹر وقار بادشاہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ آج کے اس تاریخی ایونٹ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ وقار بادشاہ صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی 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 بالکل، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ ابھی اذان سٹارٹ ہونے والی ہے یہاں پہ آیا صوفیہ میں۔ جی جی، کیا مناظر ہیں آیا صوفیہ کے باہر؟ لوگوں میں کیسا جوش و جذبہ پایا جاتا ہے آج کے اس تاریخی دن کے حوالے سے؟ لوگ الحمدللہ ترکی کے جتنے بھی مختلف سٹی سے لوگ آئے، بہت زیادہ رش ہے، حتیٰ کہ بالکل جگہ ہی نہیں ملے، بہت سے جوش و خروش ہے لوگوں میں الحمدللہ، اور کافی کراؤڈڈ علاقہ ہے ابھی، حتیٰ کہ نماز کے لیے ہم یہاں پہ کس طرح ابھی سیکیورٹی سارے لوگوں کو، کیونکہ سوشل ڈسٹینس کا بھی خیال رکھ رہی ہے، ان کو الگ الگ کر رہی ہے، ڈفرینٹ جگہ پہ لوگوں کو انہوں نے پوائنٹ نشانے لگائی ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پہ نماز پڑھیں، اور بہت جوش و خروش ہے ترکی میں، بہت زیادہ خوش منائی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ آواز بھی آ رہی ہوگی، میں بھی بہت ایک رش میں جا رہا ہوں، تو الحمدللہ یہ ایک بہت ترکی کے لیے ایک بہت تاریخی دن ہے کہ 86 سال بعد الحمدللہ یہ دوبارہ ایک مسجد کی شکل میں سید اردوغان نے اس کو کھول دیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ بتا رہے کون کون سے شہروں سے یہاں پر آئے ہیں؟ جتنی بھی جو نیئر سٹی سے، برسا سے، ادرنے سے، انکرا سے، مختلف جو گریک، یہ ہمارے ازمیر سائڈ سے، یہ نزدیک جتنی بھی سٹیز 300 to 400، حتیٰ کہ کونیا سے آئے ہوئے لوگ کافی تعداد میں بسوں میں آئے ہوئے، انہوں نے بسوں کے لیے الگ انتظام کیا ہوا ہے، اور ادھر کے لوگ ابھی، کیونکہ ہم بھی تقریباً 1 کلومیٹر دور ہے، ابھی تو میں نزدیک ہوں، 1-2 کلومیٹر دور ہم نے پارکنگ کی، ادھر سے پیدل آئے ہیں یہاں تک، ابھی اور ڈاکٹر پڑھ رہے پورے ادھر سے آیا صوفیہ سے، آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی، میں بالکل نزدیک۔ اچھا، اور ڈاکٹر وقار تو یہ کہنا بہت مشکل ہوگا، جیسے کہ آپ بتا بھی رہے ہیں کہ 1 کلومیٹر دور آپ نے گاڑی پارک کی ہے، کتنے افراد آپ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں اندازے کے طور پہ؟ اسپیکر سے آپ کی آواز مجھے ایگزیکٹ نہیں ملی تھی، دوبارہ جی بتا سکتے تھی؟ ہیلو، ٹھیک ہے، ڈاکٹر وقار بادشاہ ہمارے ساتھ تھے۔ درود شریف ہو رہی ہے جی اسپیکر سے، اس وجہ سے آپ کی آواز میں نہیں سن رہی۔ ٹھیک، ڈاکٹر وقار بادشاہ ہمارے ساتھ تھے اور آگاہ کر رہے تھے کہ دور دور سے، دوسرے شہروں سے بھی یہاں پر استنبول میں لوگ آئے ہیں آج اس تاریخی ایونٹ کو وٹنس کرنے کے لیے، اور یہ عمارت جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے، بڑی مسحور کن ہے، بہت فیسینیٹنگ ہے، اور صبح سے ہی یہاں پر تلاوت کا سلسلہ جاری ہے اور نعت بھی پڑھی جا رہی ہے۔ على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم ذکر و اذکار کا سلسلہ صبح سے ہی جاری ہے. ایک جانب ہم دیکھ رہے تھے کہ جو مرکزی کابینہ ہے وہ بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تعداد لوگوں کی یہاں پہ ہزاروں کی تعداد ایکسپیکٹڈ ہے. اور اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو جو گورنر ہے استنبول کے ان کے مطابق 21,000 پولیس اہلکار وہاں پر موجود ہیں اور آج کے بعد سے ہایا صوفیہ دن میں 5 مرتبہ عبادت کے لیے ایک بار پھر کھول دی جائے گی. اور ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے. تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک بہت ہی تاریخی دن ہے اور ارزا بہت زیادہ اس حوالے سے بھی صورتحال بن رہی ہے. جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں وہ اس پہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. یہ فتح جب قسطنطنیہ ہوئی تھی اس کے بعد وہاں کے مسلمانوں کی نماز اور اجتماع کے لیے کوئی فوری اجتماع گاہ نہیں تھی. تو وہاں کے سلطان نے یہ جو آرتھوڈاکس کلیسا ہے اس کو خریدا تھا اور تاریخی مذہبی مرکز کو مسجد بنانے کا ارادہ کیا تھا. تو یہ عمارت آیا صوفیہ اور اس کے آس پاس کی زمین کو اپنے ذاتی مال سے خریدا تھا اور اس کی مکمل قیمت جو تھی اس وقت کلیسا کے جو راہب تھے ان کو دی تھی. اور اس کے علاوہ بھی وہاں پہ بہت ساری اس کے بعد یہ فن تعمیر کا اگر اسے شاکار کیا جائے اس میں رومن، بائزنٹائن اور مسلم آرکیٹیکٹ آپ کو جا بجا ملے گا. یہ جو ہم آپ کو ڈوم بار بار دکھا رہے ہیں اگر اس کو ہم باہر سے دیکھیں تو ایک طرف ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہم ترکی کی جو مشہور بلو ماسک ہے وہ تو نہیں دیکھ رہے، کیونکہ ایک یہ ہے گنبد جو کہ بہت بڑا ہے اور دوسری جانب اس جیسے 4 اور گنبد یہ جن کو آپ ہاف ڈوم کہتے ہیں وہ آدھے گنبد کے طور پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور اس کی تزئین و آرائش میں جو ہے وہ بہت بیش قیمتی پتھر اور زیورات یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں. اندر سے دیکھیں تو یہاں پہ صورتحال ہی کچھ ڈیفرنٹ نظر آتی ہے. جو فانوس ہیں بڑے ہی روشن وہاں پر ہیں. تو ایک بہت ہی خوبصورت یہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے. بالکل آپ نے گنبد کی بات کی تو آیا صوفیہ کا یہ جو بڑا گنبد ہے یہ استنبول کے منظر کا لازمی حصہ ہے اور یہ جو عمارت ہے نہایت خوبصورت اور نہایت فیسینیٹنگ ہے اور بڑی خوبصورتی سے اس کی تعمیر کی گئی ہے. ایک بار پھر جو ایک پاکستانی شہری حماد ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں جو وہ موجود ہیں. حماد آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ حماد آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی حماد آپ ٹھیک حماد سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے وہاں پر کیا مناظر ہے اس حوالے سے ہم بھی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. اور اس عمارت سے متعلق ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ بہت ہی فیسینیٹنگ اور بہت ہی خوبصورتی سے یہ تعمیر کی گئی ہے. کچھ اس عمارت سے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ آیا صوفیہ کے سامنے ایک چمن ہے، پھر اس کے بعد اس کا مرکزی دروازہ آتا ہے جہاں سے آپ ہال میں داخل ہوتے ہیں اور اس دروازے پہ بھی دونوں اطراف وہ پتھر نصب ہیں جہاں پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو اندر وسیع ہال ہے وہ ایک مربع کی شکل کا ہے اور بیچ کے گنبد کا قطر 107 فیٹ اور چھت کی اونچائی 185 فیٹ ہے. اور یہی گنبد ہے جو کہ آیا صوفیہ کا سب سے بڑا گنبد ہے اور استنبول کے منظر کا لازمی حصہ ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں. پوری عمارت میں 170 ستون ہیں.
चारों कोनों पर 6 ढाले हैं और 6 ढालों पर अल्लाह, मोहम्मद, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली लिखा हुआ है और निहायत खुशखत लिखकर लगाया हुआ है। ऊपर छत की तरफ बड़े बड़े खूबसूरत रोशनदान बने हुए हैं और इमारत में संगे मरमर इस्तेमाल किया गया है। बेशुमार तख्तियाँ लगी हुई हैं, फानूस लगे हुए हैं और तख्तियों पर अरबी ख़त में लिखा गया है और नक्शो निगार है मुख्तलिफ, बहुत खूबसूरत। आया सोफिया की इमारत फतह कुस्तुनतुनिया के बाद से 481 साल तक मस्जिद और मुसलमानों की इबादत गाह रही, लेकिन खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने मस्जिद बंद करके इसे अजायब घर बना दिया था और इसी वजह से ताहम 8 दहाइयों के बाद अब तुर्क अदालत ने 2020 में आया सोफिया की दोबारा 1935 से कबल वाली हैसियत बहाल कर दी है। दोबारा से इसे मस्जिद का दर्जा दे दिया गया है और आज से यहाँ पर बाजमात नमाज होगी। और इस फैसले के बाद यहाँ पर मस्जिद की मुनासबत से तामीराती काम होता रहा और तामीराती काम का जायज़ा लेने के लिए तुर्क सदर ने यहाँ दौरा भी किया और जिस दिन उन्होंने दौरा किया तभी उन्होंने इमारत के बाहर आया सोफिया ग्रैंड मॉस्क की तख्ती भी अपने हाथों से नस्ब की। तमाशाए दैरो हरम देखते हैं तुझे हर बहाने से हम देखते हैं। आज वो इमारत के जहाँ कभी कलीसा का जोर था, आज एक बार फिर अल्लाह अकबर की सदाएं यहाँ गूंजेंगी और इस वक्त आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत इस इमारत को सजाया गया है। लेकिन साथ साथ ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि इस इमारत ने न सिर्फ ये कि मजहबी तसादुम को झेला है बल्कि बहुत से कुदरती आफात को भी इसने झेला है। बहुत सी जंगें हैं जो इसने देखी हैं, कई बार इस इमारत को जलाया भी गया, कई बार इसमें तोड़ फोड़ भी की गई, लेकिन इसके बाद ये इमारत आया सोफिया आज भी पूरी शान शौकत के साथ वही मौजूद है। और आज तो तारीखी फैसला हुआ है कि जब नमाज जुमा की तैयारियां पूरे 8 दहाइयाँ बल्कि अगर पूरे 90 साल ही कह दिया जाए, पूरी एक सदी कह दिया जाए तो ये बेजाना होगा। ये और ये हम आपको फ़ज़ाए मनाजिर भी दिखा रहे हैं। ये है खूबसूरत मनाजिर, एक जानिब आपके मशरिक में एशिया, दूसरी जानिब मगरिब में आपके यूरोप और ये है उसका बीच जो कि पहले कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल जाना जाता रहा और अब इसको तुर्की का मशहूर शहर इस्तंबुल कहते हैं। इस्तंबुल के जो हब है एशिया और यूरोप का, और यहाँ पे फ़िज़ाई मनाज़िर अगर देखें तो ताहद्दे निगाह आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। आया सोफिया के सामने हिफाजती बाड़ भी लगाई गई है और जैसे कि आपको बताया 21,000 पुलिस एहलकार यहाँ पे तैनात हैं और हज़ारों लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ना सिर्फ ये कि जो लोग यहाँ नहीं भी पहुँच पा रहे हैं अपनी अपनी जगहों पे बड़ी बड़ी पूरे शहर में स्क्रीन्स लगाई गई हैं जहाँ लाइव मनाजिर अंदर के दिखाए जा रहे हैं और लोग उसके हिसाब से भी नमाज अदा करेंगे। ये वो डोम है कि जहाँ कभी रोमन आर्किटेक्चर था, उसके बाद बाइजेंटाइनी आर्किटेक्चर था और मुस्लिम आर्किटेक्चर भी जगह जगह देखा जा सकता है। وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم